علماء دیوبند پہ الزامات لگے. یہ المحنت کا میں پس منظر آپ کو سمجھا رہا ہوں احسن طریقے سے. احمد رضا خان مولانا ہے، ہم مانتے ہیں، اس کا تھوڑا انکار کر رہے ہیں. ہم ادب کرتے ہیں، بے ادبی بھی نہیں کرتے. ہمارا اختلاف شخصیت سے نہیں ہے، ذاتیات سے نہیں، نظریات سے ہے. مولانا احمد رضا خان 1906 میں مکہ مکرمہ کے حج کے لیے وہاں سے مدینہ منورہ بھی گئے اور حرمین کے علماء سے ملے اور ان کے سامنے ایک تحریر اردو کی اس کے عربی میں ترجمہ کر کے پیش کیا. ہمارے اکابر علماء دیوبند پہ انہیں 4 بنیادی اعتراضات لگائے. ایک اعتراض تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس پہ کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں انکار کیا ہے ختم نبوت زمانی کا. دوسرا الزام لگا مولانا رشید احمد گنگوہی پہ کہ انہیں فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں. تیسرا الزام لگا مولانا اشرف علی تھانوی پر کہ انہیں حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی پاک کا علم زید، عمر، بکر حتیٰ کہ مجنون، پاگل اور جانوروں کے برابر ہے. چوتھا الزام لگایا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر کہ ان براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ ابلیس کا علم حضور پاک سے زیادہ ہے، الیاذ باللہ. حرمین کے علماء نے فتویٰ دیا اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں، اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو اس کے لکھنے والے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، یہ بات ہم بھی کہتے ہیں. احمد رضا خان نے پھر ایک کتاب لکھی حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین. حسام کہتے ہیں تلوار کو، حرمین حرم کی تثنیہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. منحر کہتے ہیں گردن کو، شارک کو، اور کفر کو کہتے ہیں، مین کہتے ہیں فسق کو. حرمین کی تلوار کفر اور فسق کی گردن پر، یعنی یہ کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور حرمین کی تلوار ان پہ چلی ہے. یہ کام اتنے خفیہ طریقے سے کیا کسی کو پتہ نہیں چلا. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کے علم میں بات نہیں ہے. جب یہ کتابچہ چھپ کے مارکیٹ میں آ گیا علماء دیوبند کو پتہ چلا. انہیں حضرت مدنی سے رابطہ کیا، حضرت مدنی حرمین کے علماء سے بات کی، یہ غلط بات ہے، تمہیں ہمارے بارے میں جھوٹ بتایا گیا ہے. ائمہ حرمین نے فرمایا بھی اردو کی عبارات تھی، عربی میں ترجمہ تھا، ہم تو اردو کی عبارات کو نہیں سمجھتے، تو آپ ایسا کریں ہم کچھ سوالات لکھتے ہیں، آپ علماء دیوبند تھے کہ ان سوالات کے جواب دے دیں. ان نے 26 سوالات لکھے، علماء دیوبند کو بھیجے. جواب کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا انتخاب ہوا. ان نے 26 سوالات کے جوابات دیے. اس پہ مولانا گنگوہی وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے مولانا مسعود احمد گنگوہی، ان کی تقریر لکھی گئی، تصدیق ہوئی. مولانا قاسم نانوتوی وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے مولانا محمد احمد، ان کی تقریر لکھی گئی. مولانا اشرف علی تھانوی زندہ تھے، انہوں نے تصدیق فرمائی. مولانا سہارنپوری خود لکھنے والے تھے، تصدیق کی ضرورت نہیں تھی. شیخ الہند رحمہ اللہ نے تصدیق اس پر فرمائی. مفتی کفایت اللہ دہلوی نے تصدیق فرمائی. مولانا عبدالرحیم رائے پور نے فرمائی. 24 علماء دیوبند کے اور 6 علماء مکہ کے، 25 علماء مدینہ منورہ کے، 3 علماء دمشق کے اور کچھ علماء غالباً 6 سے 14 کے لگ بھگ مصر کے تھے. ان لوگوں نے تصدیق فرمائی اور یہ کتاب التصدیقات لدفع تلبیسات کے نام سے آئی اور بعد میں نام رکھا گیا المحنت المفند. محنت کا معنی ہندی تلوار ہے، مفند کا معنی باطل ہے، یعنی باطل پہ ہندی تلوار. حسام الحرمین کا مستقل جواب میں نے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کے نام سے دیا ہے. اگر ابھی باہر موجود ہو تو لے لو، وگرنہ مرکز سے منگوا لو. پھر یہ المحنت علی المفند پر اعتراضات کیے تھے، اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا ہے. المحنت علی المفند پر اعتراضات کا علمی جائزہ وہ مستقل ہے. اب المحنت ہم نے نئے سرے سے کچھ ترامیم کے ساتھ، ترامیم نہیں اضافوں کے ساتھ شائع کی ہے، عربی عبارات لگائے ہیں، آسان اس پہ ترجمہ کیا ہے. کسی کتاب کا نام اس کی وضاحت کی ہے، کسی عالم کا نام ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا حالات لکھے ہیں، کسی حدیث کا ذکر ہے تو اس کی تخریج کر دی ہے. اس طرح کوئی تھوڑے سے اضافے کر کے یہ کتاب المحنت آپ کے سامنے ہے. یہ مختصر میں نے اس کا پس منظر بیان کیا ہے. اب ایک ایک سوال اس کا آپ جواب سماعت فرمائیں. بہت لمبی تقریر ہم نہیں کریں گے، خلاصہ بیان کریں گے تاکہ المحنت کا متن آپ کے سامنے آ جائے. ایک بات ذہن نشین فرما لیں، میں بلکہ اس حوالے سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ، میں ایک جملہ اکثر اپنی گفتگو میں عقیدہ سمجھاتے ہوئے طلباء اور عوام سے عرض کرتا ہوں،
المیہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہماری دلیل ہمارا مخالف نہیں سمجھتا، وہ اعتراض کرتا ہے، اور اپنا عقیدہ اور اپنی دلیل ہم نہیں سمجھتے تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ المحنت کے بارے میں ہمارے پاکستان میں دو طبقے ہیں، آپ میری بات پر تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، میں غلط کہتا ہوں یہ ٹھیک۔ جو المحنت کے مخالف ہیں نا، آپ ان سے قسم دے کر پوچھ لو بھی آپ نے المحنت الف سے لے کر یا تک پڑھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ جو المحنت کا دفاع کرتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھو آپ نے کبھی المحنت پوری پڑھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ اعتراض کرنے والا بھی نہیں پڑھتا، جواب دینے والا بھی نہیں پڑھتا، المحنت درمیان میں پھنسی پڑی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا المحنت کے بارے میں ہمارا ایک عجیب ذہن بنا ہے۔ وہ ذہن کیا بنا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں المحنت پر زور نہ دو، یہ ایک وقتی ضرورت تھی جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، یہ مستقل کتاب نہیں ہے کہ آپ اس پر زور دو۔ میرے بھائی یہ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور نظریہ، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ اور نظریہ کو پھیلانے کے لیے پالیسی اور طریقہ کار۔ عقائد اور نظریات نہیں بدلتے، پالیسی اور طریقہ کار بدلتے ہیں۔ المحنت علماء دیوبند کے عقائد کی کتاب ہے، علماء دیوبند کی پالیسی اور طریقہ کار کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت میں ایک طریقہ تھا اور اب یہ دور ختم ہو گیا۔ عقائد ہمیشہ رہیں گے، پالیسیاں وقت کے ساتھ بدلتی رہیں گی، نظریات ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، اور طریقہ کار وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ کل ضرورت تھی تو قاصر علوم کی عمارت وہ تھی، بڑھ گئی ہے تو آج ضرورت وہ ہے۔ قاصر علوم میں پڑھائے جانے والے علوم بدلے ہیں یا بلڈنگ بدلی ہے؟ پڑھانے والے استاد آتے جاتے رہیں گے یا علم بھی بدلتا رہے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن وہی رہنا ہے، حدیث وہی رہنی ہے، فقہ وہی رہنی ہے، منطق وہی ہے، صرف وہی ہے، نحو، یہ سب وہی رہنے ہیں۔ اس لیے عقائد نظریات نہیں بدلتے، پالیسیاں بدلتی ہیں۔ ہم ہر بات کو پالیسی کا حصہ بنا دیتے ہیں، وقتی ضرورت ہی بس ختم ہوگی، تم پھر بھی المحنت میں لگے ہوئے ہو۔ نے کہا بھی المحنت عقائد کی کتاب ہے، عقائد کبھی نہیں بدلتے۔ اللہ ہم سب کو عقائد سمجھنے اور اعتدال کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔